اکثر ہوتا یہ ہے کہ مہر کی جب بات ہوتی ہے تو پیار کی شادی میں، لو میرج میں مہر معاف کر دیتی ہے بیوی کہ کوئی بات نہیں، یا پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بعد میں دے دیں گے، تو کیا مہر معاف کر سکتے ہیں؟ مہر معاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن زور سے، دھونس سے، اوکے. زبردستی معاف کرانا یہ ایک صحیح طریقہ نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ ایک زمانے میں ایک ٹی وی چینل کے اوپر لائیو پروگرام کیا کرتی تھی، اس کے اوپر ٹیلی فون کالز آیا کرتی تھی، تو اس میں ایک لڑکی نے رو رو کے فون کیا۔ اس نے کہا کہ میری ساس جو ہے وہ مجھ سے کہتی ہیں کہ عورت کو تو اپنے شوہر کو پہلے ہی مہر معاف کر دینا چاہیے، نہیں تو وہ جہنم میں جائے گی۔ اچھا. تو یہ ایک نہایت تکلیف دہ بات ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں مرد حضرات گھر دے دیا، گاڑی دے دیا، بیوی کو سب کچھ دے دیا، لیکن کچھ مہر نہیں دیتے ہاں ہیں۔ بالکل مہر بالکل. دینا ضروری ہوتا ہے، یہ مفتی صاحبان بتائیں اچھا گے۔ مفتی صاحب، مہر مقرر کرنے کی حکمت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی شرافت، کہ نکاح کی ایک اہمیت ہو، ایک رشتہ بالکل. بن رہا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک دم بس ایسے نہیں کہ چلتے پھرتے بس ہو گیا، یہ گڈا گڈی کا کھیل ہے کہ چابی بھر دی، تھوڑی دیر وہ جو ہے وہ چابی جب تک ہے ہلا لیا ختم ہو گیا، یہ ایک تابت یعنی ایک زندگی تک ایک ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے پورا ایک طریقہ کار رکھا، پہلے منگنی، پھر اس کے بعد کچھ وقت کے بعد پھر شادی۔ تو اس کے اندر اظہار شرافت کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ ہے کہ ان کو مہر دیا جائے۔ قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ ہے وَإِنْ آتَيْتُم مِّنْهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر کسی نے اتنا مہر بھی دیا ہو تو وہ واپس نہ لے۔ اور مہر کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے؟ مہر مقرر کرنے میں عورت کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے، اس کی بہنوں کا مہر کیا ہے، اس کی خالوں کا مہر کیا ہے، اس کے خاندان میں کیا مہر چلتا ہے، اور اس اعتبار سے مہر کو مقرر کرنا یہ جو ہے وہ صحیح ہے۔ اور کم از کم مہر کی مقدار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، وہ 10 درہم ہے، اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کس طرح سے کم مہر نہیں ہو سکتا؟ 10 درہم، 10 یعنی درہم سے ہاں کم 10 مہر نہیں ہو درہم سے مہر کم نہیں ہو سکتا، کم از کم اتنا ہو۔ سکتا. اور عموماً ہمارے یہاں جو آئیڈیل ہے وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہر تھا 131 تولہ 3 ماشا چاندی، جس کو ہم مہر فاطمی کہتے ہیں، جس کو ہم عام اس میں چونکہ 3 ماشا وغیرہ یاد نہیں رہتے لوگوں کو تو ہم کہتے ہیں 132 تولہ چاندی، تقریباً آج کل کے اعتبار سے 2 لاکھ روپے مہر بنتا ہے۔ آج کے حساب جی سے؟ آج کے حساب سے اگر چاندی 2200-2500 روپے اور اس تولہ ہے وقت تو اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں 132 سے تو جواب آ جائے گا، بلکہ اس سے بھی اوف جائے گا، بالکل. تو 2 لاکھ تقریباً مہر بنتا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے وقت مہر رکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دلوایا، تو یہ آئیڈیل ہے۔ بہرحال مفتی مرد صاحب اپنے میں یہاں آپ کو بولوں گی کافی شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں مہر کی معاملات پہ آ کر، بیکاز وہ لڑکے والے راضی نہیں ہوتے، کبھی لڑکی والے راضی نہیں ہوتے، تو کیا مطلب کہ یہاں لڑکے والوں کو تھوڑا ایز آؤٹ ہونا چاہیے یا پھر لڑکی والوں کو بھی ایزی ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس کے اندر ہمارے یہاں کیا ہے، اصل میں رسم و رواج میں کرنا آسان، رسم و رواج میں بڑے بڑے زیور چڑھا دیں گے، بالکل. لیکن اس کی جگہ اگر ہم جو زیور یا کوئی چیز چھوٹی موٹی چیز بھی اگر سونے کی چڑھائیں وہ 1-2 لاکھ کی آرام سے بن جاتی ہے، اگر ہم ایسا مہر دے دیں تو اس میں آسانی ہے اس میں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ کوئی مہر فاطمی رکھے، یعنی 10-15 ہزار یہ آخری لمٹ ہے، اس سے یعنی 10 درہم جو ہے اس سے زیادہ رکھ سکتا ہے۔ اب بعض معاشروں کے اندر 51,000 ہوتا ہے، کہیں 31,000 ہوتا ہے، کہیں 70,000 بیسکلی ہوتا ہے۔ یہ عورت کی ایک سیکیورٹی ہے، بالکل بالکل ٹھیک ہے، تو بالکل اس کو آپ کی سیکیورٹی ہے اور آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو ڈسکس کریں، مے بی نکاح سے پہلے، تاکہ چیزیں ایک بہتر طریقے سے جائیں انسٹیڈ کہ لاسٹ منٹ شوق ہو۔ اچھا جی، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مفتی رؤف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں سوال ہے کسی کا کہ عصر کی نماز میں 4 سنت پڑھی، آخری 2 رکعت میں سورت پڑھنا بھول گئے، تو کیا سجدہ ضروری ہے یا نماز ہو جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی سنتیں جو ہیں سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، اور یعنی 2 رکعتیں دونوں میں اس کی یعنی 4 رکعات کے اندر تلاوت لازمی ہے، اور اگر کسی نے تلاوت نہیں کی تو پھر اس صورت میں سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو نماز دہرانی ہوگی اور دوبارہ سنتیں پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں اس میں کہنا چاہتا ہوں، اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور سورت نہیں پڑھی، اوکے، تو ایسی اگر اس نے سورت بھی نہیں پڑھی، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی، پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ قرات فرض ہے۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھ لی اس کے بعد سورت ملانا بھول گیا، یعنی عام فرضوں کی طرح اس کو پڑھ لیا، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے تھا کہ سجدہ سہو کرے، سلام کے بعد 2 سجدے کرے، اگر وہ کر لیتا نماز مکمل ہو جائے گی۔ اگر وہ نہیں کر سکا تو وہ جو وقت ہوتا ہے نماز کا، جیسے عصر کا وقت شروع ہوا مغرب تک جا کے وقت ختم ہو جائے گا، تو اس وقت کے اندر اس سنت کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ واجب الاعادہ کا مطلب یہ ہے کہ لوٹا لینا واجب ہے، اور وقت گزر گیا تو پھر معاف ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا مفتی ذوالفقار مجھے بتائیں, ایک سوال ہے, اکثر گھروں میں ہوتا ہے اور بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں جب آپس میں پیرنٹس کی لڑائی ہو جاتی ہے, تو بچے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی ہم کس کی سائڈ لیں, اور اگر کسی ایک پیرنٹ کی سائڈ لیتے ہیں تو کیا بچے کو گناہ پڑتا ہے کہ ہم نے ابو کی سائڈ لے لی, امی کی نہیں لی, تو اس میں بچوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ بڑا عام سوال ہے, اور یوں سمجھیے کہ فی زمانہ تقریباً ہر گھر کی یہی کہانی ہے, اور یہ خاص کر کے ان گھروں کی کہانی جہاں پر مرد حضرات جو ہے وہ روزی روٹی کی تلاش میں نہیں نکلتے. مرد وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایسا مرد جو گھر پر بیٹھا رہتا ہے اس کی اور ساس کی ایک ہی مثال ہوتی ہے, یہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں مثال دی جاتی ہے. تو اس کے علاوہ اگر کچھ مرد حضرات ایسے ہیں جن کے مزاج کے اندر تندی ہے یا تیزی ہے, اور اسی طرح خواتین ہیں ان کے مزاج میں بھی تیزی ہوتی ہے, اور یہ تقریباً یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, اور بچے اس معاملے میں پریشان رہتے ہیں. لیکن اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے اپنے معاشرے کے اندر کہ بچے جو ہے نا وہ والدہ کی سائڈ لے کر والد پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی دیکھا, ہمارے پاس ایسے کیسز بھی آتے ہیں, اور یہاں تک بھی دیکھا کہ والد کو گھر سے بھی نکال دیتے ہیں, اور وہ والدہ جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ وہ سب کچھ وہ یہ کہہ کہ سب کچھ میرا ہے, اب جو ہے وہ تمہاری حکومت ختم ہو گئی. اس طرح والدہ کو بھی نہیں کرنا چاہیے. بچوں کے لیے حکم یہ ہے کہ نہ وہ ماں کی سائڈ لیں نہ وہ باپ کی سائڈ لیں. ایون کہ اگر باپ ہاتھ اٹھاتا بھی ہے ماں پر, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, تو اس وقت وہ باپ کے ہاتھ کو روکے نہیں, اپنی جوانی کا زور نہ دکھائے کہ خبردار اب میں جوان ہو گیا ہوں میری ماں کو نہیں بلکہ اپنی پیٹھ آگے رکھ دے کہ ابا جان آپ مجھے یہاں مار لیں, میری ماں کو نہ ماریں. یعنی کہ ایسا ماحول کریٹ کرے کہ ماں باپ کو خود جو ہے کہ بدتمیزی نہ ہو جائے, پیدا ہو کہ ہماری اولاد اب جوان ہو چکی ہے, غلطی سے بھی بچہ بدتمیزی نہ کرے, ان کو پیدا ہو جائے. لیکن اس ماں باپ کے جھگڑے کے اندر لب لباب یہ ہے کہ اولاد میں سے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ دونوں میں سے کسی کو زد و کوب کرے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی ذوالفقار ایک اور سوال ہے میرے پاس کہ روزے کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. اب سوال یہ ہے کہ ایک ہی دن میں 60 کو کھانا کھلانا ہے, یہ توڑ توڑ کے کھلا سکتے ہیں, کس طرح ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اول تو جو کفارہ جو شریعت مطہرہ نے جو مقرر کیا ہے, پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کفارہ لازم کب ہوتا ہے. کفارہ اس وقت لازم ہوتا ہے جو شرع کا مقرر کردہ جو اصول ہے, جان بوجھ کر اگر روزہ توڑ دے گا تو کفارہ لازم ہوگا. اچھا, اب شریعت مطہرہ نے جو ہے وہ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کی جو کنڈیشنز بتائی ہیں وہ اس کو پتہ ہونی چاہیے. لیکن پہلا جو کفارے کا جو پہلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جس پر کفارہ لازم ہو وہ پہلے 60 روزے رکھے. 60 روزے اگر رکھنے کی طاقت رکھتا ہے, رمضان کے ایک روزہ اگر جان بوجھ کے توڑا ہے تو 60 روزے اس کو رکھنے پڑیں گے. اور اگر وہ 60 روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اب وہ 60 مسکینوں کو کھانا ایک دن میں کھلائے تو پھر بھی کھلا سکتا ہے, اور اگر وقفے سے روزانہ کھلائے, نہیں کھلا سکتا, اتنے پیسے نہیں ہیں, تو ایک ایک دن کر کے کھلانا چاہتا ہے تو ایک ایک دن کر کے بھی کھلا سکتا ہے. اچھا اب مفتی صاحب یہاں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں مجھے پیاس بہت لگتی ہے, میں روزہ میں رکھ ہی نہیں سکتا, میں رکھ ہی نہیں سکتی, تو کیا کہتے ہیں ہم اس کا کفارہ دے دیں گے؟ تو نہیں, ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. کہ جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں, قرآن مجید الفرقان الحمید نے جو کنڈیشن روزہ نہ رکھنے کی بیان کی ہے وہ یہ نہیں بیان کی کہ اگر آپ کو پیاس بہت لگتی ہے, اگر آپ کو پیاس بہت لگتی ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں, اگر آپ کو بھوک بہت لگتی ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں. اصل میں روزہ نام ہی عبادت, اطاعت, ریاضت کے ساتھ ساتھ بھوکا پیاسا رہنے کا ہے. ایسے آدمی کا فدیہ نہیں ہوگا. فدیہ وہ آدمی دے سکتا ہے, یعنی وہ کفارہ وغیرہ وہ آدمی دے سکتا ہے کہ جس کو کوئی شرعی مجبوری لاحق ہو. اب وہ کنڈیشن دیکھی جائے گی وہ شرعی مجبوری کیا ہے, کہ وہ شیخ فانی ہو چکا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ایسی بیماری لگ چکی ہے جس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, تو وہ پھر وقت کی مناسبت سے ہوتی ہیں کنڈیشن. اور اگر ڈاکٹرز منع کر دیتے ہیں, ہاں اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر اور سمجھدار ڈاکٹر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہے, تو اس صورتحال میں یا ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو جان جانے کا خطرہ بھی ہے, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جان جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے, تو ان دونوں صورتحال میں اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. لیکن اس صورت میں بھی پہلا اسٹیپ یہ ہے, پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اب جان بھر ہونے کا انتظار کرے گا. ٹھیک ہے, یعنی اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ 2 مہینے بعد ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر 2 مہینے کے بعد وہ قضا روزے رکھے گا.
اب وہ کفارہ نہیں دے گا, ایک کے بدلے 60 نہیں رکھے گا, صحیح ہے. بلکہ ایک کے بدلے ایک رکھے ٹھیک گا. ہے, کیونکہ اس کی اور طبیعت ٹھیک ہاں, نہیں تھی. اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا, ڈاکٹر کہتا آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے, تو پھر وہ فدیہ دے گا, یعنی ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی اب یہاں مقدار میرا دے ایک اور سوال آپ سے, پریگننٹ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بھی روزہ رکھتی ہیں اکثر, تو کیا ان پہ ان کے لیے کوئی رعایت ہے؟ اس میں اپنی حالت دیکھنا ضروری ہے, ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیجئے, اور ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ انسان خود بھی اپنی کنڈیشن کو دیکھے نا, کیونکہ بہت سارے مقامات پر ایسا ہو سکتا ہے کہ شاید وہ رکھ بھی سکتی ہوں, بہت سارے مقامات پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ویکنس بہت زیادہ ہو, وہ نہ بھی رکھ ٹھیک ہے. سکتی ہوں. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا لڑکی اپنا مہر طے کر سکتی ہے؟ بالکل طے کر سکتی ہے, اس کو پورا حق ہے؟ ہاں اس کو پورا حق کیونکہ اکثر جب نکاح کے معاملات ہوتے ہیں تو پہلی بات کاغذ اس کو دکھایا نہیں جاتا, کیونکہ وہ گھر کے بڑے ہی کرتے ہیں, اور لڑکی کا کیا کام ہے, اس کو کیا پتا. اور اگر کبھی کہہ دے کہ یہ والا جو سائڈ ہے نا, وہ جو اس کا جس میں اس کے حقوق بیان ہوتا ہے, اکثر تو مولانا صاحب وہ کینسل کر دیتے ہیں. ایک روایت ہے, یہ ظلم ہے, لڑکی کے اوپر ظلم ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, آپ تمام لوگوں کو کیمرہ میں دیکھتے ہوئے بتائیں کہ مطلب یہ کوئی بری بات تو نہیں, اگر لڑکی کہے مجھے یہ لکھوانا ہے, اس کو کینسل نہ کریں پلیز, مجھے حق چاہیے. لڑکے والے بھی برا مان جاتے ہیں. نہیں, یہ بالکل لڑکی کا حق ہے. اچھا, میں یہاں ایک بات کہوں گا آپ, ایسا نہیں ہے, علماء جو ہے وہ کینسل نہیں کرتے, اچھا, پہلے پوچھتے ہیں جو نکاح خواہ جو بھی ہوتے ہیں, اگر وہ عالم دین ہو یا عالم نہ بھی ہو, چونکہ اب قوانین اتنے سخت ہو چکے ہیں, تو وہ پوچھتے ہیں کہ شوہر نے طلاق کا حق دے دیا ہے وغیرہ وغیرہ, وہ اگر دوسری شادی کرنا چاہتے تو وہ پوچھتے ہیں, باقاعدہ پوچھ کر وہ اس کو کینسل کرتے ہیں, بغیر پوچھے کینسل نہیں کرتے. یوزلی میرے خیال سے لڑکے والوں کی طرف سے یہ اس پہ ایک لائن لگ جاتی ہے, مطلب لڑکے میں مفتی صاحب کیا ہو گیا, پیسے بتا رہی ہوں, لڑکے والوں کی طرف سے آ جاتی ہے. میں اپنا نکاح نامہ بتاتی ہوں نا, کہ ہم میں ڈیٹیلز نہیں اتنی ہم نے دیکھی, غلط کیا, بالکل غلط کیا. مجھے تو پہلی دفعہ تب پتہ چلا کہ بھئی یہ لڑکی کا حق ہے, جب میں نے اس پہ شو کیا, میں نے کہا ارے میرے نکاح نامہ تو بالکل کینسل ہوا ہوا ہے, یہاں میرے پاس تو آیا بھی نہیں. ہم نے بولا قسام کے ابو کو آپ ہی کر دیں, آپ ہی کر دیں, تو وہ اچھا سا کینسل ہو کے آیا تھا. تو بیسکلی یہ لڑکی کا رائٹ ہے, یہ لڑکی کا حق ہے. اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے مقامات پہ لڑکی والے بھی کر دیتے ہیں, بولنے نہیں دیتے, کہتے ہیں بدشگونی ہو جاتی ہے. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے. یہاں میرے خیال سے وقت ہوا ہے بریک کا, ٹیم بالکل بریک پہ جانا ہے کہ میرے پاس وقت ہے کہ کچھ اور سوال پوچھ لوں؟ اچھا جی, مجھے لگا آپ کہہ رہے ہیں بالکل وقت ہے, لیکن انہوں نے کہا نہیں بالکل بریک پہ جائیں گے. تو یہاں وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے, اپنے اگلے سیگمنٹ میں ملیں گے. ہوپفلی سوال کے جواب میں آپ کو آپ کے کافی سوالوں کے جواب مل گئے ہوں. انشاءاللہ کل آپ کی کالز لیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ کالز شامل کر سکیں. چلتے ہیں بریک کی طرف.